حضرت ابو موسیٰ الدیبلی فرماتے ہیں، یہ پہلے زمانوں میں کراچی اور بلوچستان کے ساتھ ملتی سرحد کو دیبل کہتے تھے۔ حضرت بایزید بستامی، ایران میں بستام گاؤں ہے، قریب پڑتا تھا۔ حضرت بایزید بستامی کے مرید تھے حضرت ابو موسیٰ الدیبلی۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ ہم نے سنا بستام کے اولیاء میں سے ایک ولی اللہ سے، اکابر اولیاء سے، وہ فرما رہے تھے رأیت فی منامی کأن اللہ تعالی یقول، کہتے ہیں میں نے سنا بستام کے ایک بڑے ولی اللہ سے، وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے خواب دیکھا اور خواب میں زیارت کی اللہ رب العزت کی، اور میں نے خواب میں سنا گویا اللہ رب العزت فرما رہا ہے ہم سب کو، اولیاء صالحین نیک لوگوں کو فرما رہا ہے کلکم تطلبون منی غیر ابی یزید، تم سارے مجھ سے طلب کرتے ہو، تم سارے مجھ سے طلب کرتے ہو، مجھ سے مانگتے ہو، سوائے ابو یزید بستامی کے۔ فَإِنَّهُ يَطْلُبُنِي وَيُرِيدُنِي، وہ مجھ سے نہیں مانگتا، وہ مجھے مانگتا ہے۔ فرمایا تم میں اور میرے ابو یزید میں فرق یہ ہے کہ تم سب کچھ مجھ سے مانگتے ہو، ابو یزید نے مجھ سے کچھ نہیں مانگا کبھی بھی، اس نے جب بھی مانگا ہے مجھے مانگا ہے، وہ مجھے مانگتا ہے اور مجھے چاہتا ہے، اور فرمایا اس کی وجہ سے چونکہ یریدنی وہ مجھے مانگتا ہے، انا اریدہ سو میں اسے چاہتا ہوں۔ اور پھر حضرت بایزید بستامی سے پوچھا گیا، اللہ رب العزت نے حالت کشف میں فرمایا بایزید، ابا یزید ماذا ترید، اے بایزید تو کیا چاہتا ہے، یا بایزید ماذا ترید تو کیا چاہتا ہے۔ حضرت بایزید نے جواب دیا یا رب انی ارید ان لا ارید الا ما ترید، انی ارید ان لا ارید الا ما ترید، مولا میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ کچھ نہ چاہوں سوائے اس کے جو تو چاہے۔ اللہ پاک نے پوچھا بایزید تو کیا چاہتا ہے تاکہ عطا کروں، عرض کیا میرے مولا میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ کچھ نہ چاہوں سوائے ایک شے کے جو تو چاہے، بس وہی چاہتا ہوں۔ یعنی میں کو ختم کر دیا، میں کو مٹا دیا، میں کو مٹا دیا، اس کے نتیجے میں پھر یہ مقام ملتا ہے من یعتصم باللہ، کہ جو بندہ اللہ کے ساتھ جڑ جاتا۔ مگر یہ تعلق محبت کا، اس کی معرفت کا، اس سے وصل کا، جڑ جانا، اسے مانگنے کا، یہ خالص ہونا چاہیے، اس میں ملاوٹ نہ ہو۔ ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم یا اسے چاہتے نہیں ہیں، ایک مرض، اور دوسری جو چاہتے ہیں وہ بہت ساری چاہتوں کی ملاوٹ کے ساتھ چاہتے ہیں، ہماری چاہت خالص نہیں، یہ بھی چاہتے ہیں، یہ بھی چاہتے ہیں، یہ بھی چاہتے ہیں، 100 چیزیں چاہتے ہیں، ان میں ایک اللہ بھی ہے، اللہ کو بھی چاہتے ہیں۔ ہماری چاہت ملاوٹ والی ہے، رب چاہتا ہے میری چاہت خالص رکھو، پھر دیکھو تمہارا حال کیا ہوتا۔ اس کی مثال حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالی عنہ حج کے لیے جا رہی ہیں کعبہ اللہ کی طرف، مکہ معظمہ کی طرف، رستے میں ایک شخص آپ کو ملا، ایک شخص دعوے دار تھا نیکی کا، تقوی کا، پرہیزگاری کا۔ اس نے کہا یا حاذہ انا مشغول فی محبتک، حضرت رابعہ بصریہ سے اس شخص نے کہا اے اللہ کی بندی، اے اللہ کی ولیہ عارفہ، اللہ کی مقربہ، میں آپ کی محبت میں مشغول ہوں، میں آپ سے عشق کرتا ہوں، آپ سے محبت کرتا ہوں۔ یہ اس نے کہا، میں آپ سے، حضرت رابعہ بصریہ سے کہا، آپ سے محبت کرتا ہوں۔ آپ رک گئیں، اس کی بات سن کے رک گئیں۔ اس کو فرمایا فقالت ان لی اختا احسن منی، فرمانے لگی میری ایک بہن ہے، وہ مجھ سے بہت زیادہ خوبصورت ہے، مجھ سے بہت زیادہ خوبصورت ہے۔ اس نے حیرت سے دیکھا، فرمانے وہی وراک، وہ تمہارے پیچھے کھڑی ہے۔
یوں ہی فرمایا تمہارے پیچھے کھڑی ہے اور بہت خوبصورت ہے مجھ سے. اس نے یکلخت مڑ کے پیچھے دیکھا. جب مڑ کے دیکھا حضرت رابعہ بصری نے ایک تماچا مارا اس عاشق کو, اس کے چہرے پر ایک تماچا مارا اس عاشق زار کو, اور تماچا مار کے کہا بدبخت, دعویٰ میری محبت کا اور تختہ غیر کو ہے. ابھی تمہاری محبت کا امتحان ہو گیا, کتنے سچے ہو. اگر مجھ سے محبت ہوتی تو بھلے لاکھ خوبصورت ہوتی مجھ سے بڑھ کر, اور میں بتاتی رہتی تم کبھی میری طرف سے رخ نہ موڑتے اور مڑ کے پیچھے نہ دیکھتے. اس کا مطلب ہے تم دنیا کے چہروں کی خوبصورتیوں کے پیچھے مارے پھرتے ہو, تمہیں رابعہ سے محبت نہیں ہے. انہوں نے اپنے سر کو پیٹا, خاک ڈالی اور کہا میں نے ایک مخلوق میں کسی کی محبت کا دعویٰ کیا, مخلوق میں, اور مڑ کے غیر کو دیکھا تو مجھے تماچا لگا, اور کتنا بدبخت ہوگا رب کی محبت کا دعویٰ کروں اور تختہ کسی اور کو پھروں. تو لوگوں, طلب میں بھی خالص بنو, اللہ کی یاد میں بھی خالص بنو, اور اللہ کی محبت اور معرفت میں بھی خالص بنو. پھر دیکھو زندگی کے لطف بھی کچھ اور ہوں گے, زندگی کے مزے ہی کچھ اور ہوں گے. ہم نے خدا کی قسم چکھا نہیں ہے. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کلام کا پہلا مصرع ہے سقان الحب کاسات الوصال فقلت لخمرتی نحوی تعالی, میں نے وصال کی شراب کا جام پی لیا, میری محبت نے مجھے وصال کا جام پلا دیا. اور اس نے کہا اور میری طرف بڑھتا تو محبت کا جام وصال پیو, ایسا کہ غیر کی نہ طلب رہے نہ چاہت رہے, حتیٰ کہ غیر کی نہ یاد رہے نہ نام و نشان رہے. دل اگر اس طرح معمور ہو جائے رب کی محبت سے, اس کی قربت سے, اس کی رضا سے, اس کی طلب سے, اس کے ارادے سے, پھر کوئی مختلف بندہ ہوگا. یہ جو لوگ مزاروں میں سوئے ہیں وہ ایسے ہوتے تھے. ہائے ہائے ہائے, یہ جن کے مزار جگمگ کر رہے ہیں, حضور قدوۃ الاولیاء کو دیکھو, حضور داتا گنج بخش علی حجویری کو دیکھو, حضور خواجہ اجمیر کو دیکھو, بابا فرید الدین گنج شکر کو دیکھو, خواجہ غلام فرید کو دیکھو. یہ جو مزارات میں سوئے ہیں, شاہ نقشبند کو دیکھو, شاہ سورورد کو دیکھو, یہ جن کی قبریں آباد ہیں وہ ان کی محبتیں خالص تھیں, ان کی چاہتوں میں اور کوئی غیر کی چاہت نہ تھی, اس لیے آج تک آباد ہے. اگر چاہت خالص کر لیں تو زندگی کچھ اور ہو جائے. حضرت عبد الباری یہ بھائی تھے حضرت ذوالنون مصری کے, ذوالنون مصری کے بھائی تھے. وہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بھائی حضرت ذوالنون مصری کے ساتھ چلا سفر پہ. ہم ایک راستے سے گزرے تو دیکھا کہ ایک جوان ہے خوبصورت, اور چھوٹے چھوٹے بچے اس جوان کو پتھر مار رہے ہیں, کنکریاں مار رہے ہیں, پتھر مارتے ہیں, کنکریاں مارتے ہیں, روڑے مارتے ہیں. وہ جوان خاموش ہے, انہیں کچھ نہیں کہتا. بسم اللہ. ہم نے پوچھا بچوں سے اس جوان کو کیوں مارتے ہو پتھر؟ ما تریدون منہ, کیا چاہتے ہو؟ قالوا ھذا رجل مجنون, بچے کہنے لگے یہ پاگل شخص ہے, یہ پاگل ہے, مجنون ہے. وما ذالک یعظم انہ یری اللہ تعالی, اور پاگل ہو کر ساتھ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ اللہ کو دیکھتا ہے, دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ کا دیدار کرتا ہوں. حضرت ذوالنون مصری نے مجھے فرمایا بھائی کو, بھائی آؤ ذرا دیکھیں تو صحیح اس جوان کا حال. ہم جب قریب پہنچے تو اس کے چہرے پر معرفت کے نشان تھے, معرفت کی علامات تھی. ہم اس کے قریب چلے گئے, اسے سلام کیا, اور حضرت بايزيد بسطامی نے اور میں نے پوچھا اے جوان, یہ بچے کہتے ہیں کہ تم دعویٰ کرتے ہو کہ تم اللہ کا دیدار کرتے ہو, اللہ کو دیکھتے ہو. انہوں نے جواب دیا کہ نادان, یہ تو کہتے ہیں نا, الزام لگاتے ہیں کہ میں دعویٰ کرتا ہوں کہ اللہ کو دیکھتا ہوں. نادان, اگر میں ایک لمحہ وہ مجھ سے اوجھل ہو جائے تو اسی لمحے میری موت واقع ہو جائے. دیکھنا کیا ہے, دیکھنا کیا ہے؟ ایک لمحہ اس کا جلوہ حسن میری آنکھوں سے اوجھل ہو جائے تو میں زندہ نہ رہوں, مر جاؤں.
میں تو اس حال میں ہوں۔ جب یہ جواب دیا تو حضرت ذوالنون مصری نے کہا قلت لو امجنون انت، یہ جواب سن کر پوچھا کہ تو پاگل ہے، کیا تو پاگل ہے؟ فقال اما عند اہل الارض فنعم واما عند اہل السماء فلا، اس نے کہا ہاں زمین والوں کے لیے ہاں پاگل ہوں، مگر آسمان والوں کی نگاہ میں پاگل نہیں ہوں۔ زمین والوں کی نگاہ میں پاگل ہوں پر آسمان والوں کی نگاہ میں پاگل نہیں ہوں۔ حضرت ذوالنون مصری نے پوچھا فکیف حالک مع المولا، تو پاگل نہیں ہے، بتاؤ تیرا حال کیا ہے مولا کے ساتھ، مولا کے ساتھ تیرا تعلق کیا ہے، کیسے ہے، تیری کیسے گزرتی ہے یار کے ساتھ، اس کے ساتھ تعلق کا حال کیا ہے؟ وہ جواب دینے لگے فقال منذ عرفتہ ما جفوتہ، خدا کی قسم جس دن سے اسے پہچان لیا ہے، اس کی معرفت ہو گئی ہے، جس دن سے اس دن سے جفا نہیں کی، جس دن سے اس کو دیکھ لیا ہے اس دن سے جفا نہیں کی۔ فرمایا فقلت منذ کم عرفتہ، کتنے عرصے سے اس کی پہچان ہوئی ہے؟ قال منذ جعل اسمی فی المجانین، جس دن سے میرا نام اس میں پاگلوں میں لکھوا دیا ہے، جس دن سے لوگ پاگل کہنے لگے ہیں اس دن سے پہچانتا ہوں، اور جب سے پہچانا ہے جفا نہیں کی، اس کے حکم کو ٹالا نہیں، اس کی قربت کو چھوڑا نہیں، اس کی وفا کو توڑا نہیں، اس کی چاہت سے منہ موڑا نہیں۔ اس کی وجہ سے رب نے لوگوں کی نگاہ میں ان کی نگاہوں سے میرا مقام اوجھل کر کے پاگل بنا دیا ہے۔ یہ وہ حال ہے، اس حال کو پانے کی آرزو کرو، اور آج کی رات یہ لیلۃ القدر ہے، یہی تحفہ لے جاؤ، اس حال کو پانے کی کوشش کرو جس قدر پا سکو۔ میں ہر رات کہتا ہوں ضروری نہیں کہ اس مقام میں کمال ہر ایک کو ملے، نہیں جھلک ہی مل جائے، ضروری نہیں جام پورا ملے، نہیں قطرہ ہی مل جائے، قطرہ نہ ملے تو اس کی بو ہی مل جائے۔ گر میں کم رسد بوئے رسد، اگر شراب نہ بھی ملے، مستوں کے گرد گھومو، شراب نہ بھی ملے تو اس کی بو ہی مل جائے گی، شراب کی بو ہی مل جائے گی۔ لہذا اس کا عکس آ جائے، ایک قطرہ مل جائے، اس رخ پہ چل پڑے، اسی راہ پہ چل پڑے، دل کا رخ سنور جائے، دل بتوں سے خالی ہو جائے، اس کا نور آ جائے، ایک تجلی آ جائے، زندگی بدل جائے گی۔ پھر غموں بھری اور رنجوں بھری زندگی میں بھی دل رنجیدہ نہیں ہوگا، دل خوش بھی رہے گا، زندگی خوشگوار رہے گی۔ اللہ رب العزت ہمیں آج کی رات کی برکت اور اس اعتکاف کی مبارک راتوں کی برکت سے یہ حال عطا کر۔